اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات، کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں جنہوں نے برے مکر کیے، ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے۔ جنہوں نے برے مکر فریب کیے، اس سے مراد کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، مسلمانوں کو ستایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ستایا، اور کئی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے خفیہ میٹنگز وغیرہ بھی کی۔ تو ایک مرتبہ کفار مکہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تو کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما گئے، اور انصار مدینہ نے انہیں اپنے ہاں پناہ دے دی۔ تو کفار مکہ کو فکر پیدا ہو گئی، انہیں فکر لگ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد عربی بھی یہاں سے نکلیں اور مدینہ چلے جائیں، اور پھر مدینہ میں یہ سب لوگ مل کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور پھر ہم سے یہ مکہ چھین لیں۔ تو انہوں نے مل کر ایک خفیہ طور پر میٹنگ کی دار الندوہ میں۔ اس میں تمام کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ابو البختری بھی تھا، ابو الاسود بھی تھا، دیگر بھی بڑے بڑے ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ دار الندوہ میں جب یہ جمع ہوئے میٹنگ کرنے کے لیے، تو ایک بزرگ شخصیت، نورانی چہرہ بظاہر نظر آتا تھا، خوبصورت لباس ہے، سفید داڑھی ہے، بڑا خوبصورت سا نظر آتا تھا بظاہر۔ تو وہ محفل میں آ گیا، اس کانفرنس میں جو انہوں نے منعقد کی تھی۔ کفار مکہ نے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا شیخ ہوں۔ نجد اس علاقے کا نام ہے جس کا نام آج ریاض رکھ دیا گیا ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں نجد کہتے تھے۔ ریاض کا ویسے مطلب ہوتا ہے باغ، جو حضور کے زمانے میں نجد تھا وہ آج باغ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کے ارشاد بھی ہے کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے اسے ہم باغ بنا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کچھ اور نام رکھنا چاہیے تھا ویسے۔ تو اس نے کہا، میں شیخ نجد ہوں، نجد سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ محمد عربی کے خلاف کچھ میٹنگ کر رہے ہیں، تو میں نے بھی چاہا کہ میں بھی شرکت کر لوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھیں۔ جب بیٹھ گئے تو میٹنگ شروع ہوئی، تو ابو البختری نے یہ مشورہ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ انہیں کسی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اور صرف ایک سوراخ تھوڑا سا چھوڑ دیا جائے جہاں سے ان کو کھانا پانی دیا جائے، اور باقی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ تو وہ شیخ نجدی جو تھا وہ اصل میں شیطان تھا، وہ فوراً اچھل پڑا۔ اس نے کہا، نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، محمد کے جو اصحاب ہیں وہ ان کے جانثار ہیں، ان کو پتہ چل گیا تو وہ اپنی جانوں پر کھیل کر بھی ان کو یہاں سے نکال کے لے جائیں گے۔ یہ قید والی بات تو آپ بالکل ہی چھوڑ دو، یہ غلط بات، یہ مشورہ درست نہیں ہے۔ ابو الاسود عامری اٹھا، اس نے کہا، میرے پاس ایک تدبیر ہے۔ جی کیا تدبیر ہے بتائیں؟ اس نے کہا، میرے پاس یہ رائے ہے کہ محمد کو مکہ سے نکال دیا جائے، پھر یہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ تو شیطان اس پہ بھی اچھل پڑا، جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا وہ اس پہ بھی اچھل پڑا۔ اس نے کہا، نہیں، ہرگز ایسا مت کرنا، تمہیں پتہ نہیں کہ محمد عربی کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، وہ کتنی شیریں گفتگو کرتے ہیں، جو بھی سنتا ہے ان پہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ وہ مکہ سے باہر جا کے دیگر اہل عرب کو قرآن سنا کر اپنا گرویدہ کر لیں گے، اور پھر مل کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے، پھر اس وقت تمہارے پاس غلام بن کر رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، ایسا مت سوچو۔ انہوں نے کہا، واقعی یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، شیخ نجدی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے چلا آ رہا ہے کہ نجد سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ یہ تدبیر بھی درست نہیں ہے۔ ابو جہل اٹھا، اس نے کہا، میرے پاس ایک تدبیر ہے۔ سب نے کہا، آپ بتائیں کیا تدبیر ہے؟ ابو جہل نے کہا، میرے پاس تدبیر یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک بہادر لیا جائے، اس کو تلوار دے دی جائے ہر قبیلے سے، اور سب مل کر بیک بارگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کریں، محمد پر حملہ کریں اور انہیں قتل کر دیں۔ اس طرح سارے قبائل جب مل کر محمد کو قتل کریں گے تو بنو ہاشم سب سے جو ہے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ جب بنو ہاشم سب سے بدلہ نہیں لے سکیں گے تو ہم سب مل کر خون بہا دے دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ رائے درست ہے، یہ رائے
درست ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ اللہ ادھر تو وہ میٹنگ کر کے نکلے، ادھر جبریل امی تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور حضور علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، مدینہ المنورہ چلے جائیے۔ اللہ اکبر۔ جب تک صرف ظلم و ستم تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام جیسی نعمت مکہ کے پاس موجود رکھی، اللہ اکبر، لیکن جب وہ حد سے گزر گئے، اب آخری حد ہے نا جی، اس کے بعد اور کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ان کو ضرورت نہیں، اب آپ تشریف لے جائیے ہیں اپنے جانثاروں کے پاس۔ تو حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے مشاورت کی اور ہجرت کی تیاری فرمائی۔ تو اسی رات کافروں نے مل کر حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے اپنے بہادر تلوار باز جو بھی تھے ان کو اکٹھا کر کے حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا علی کل ان کفار مکہ کی، ان مکہ والوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں وہ ان کو دے کر آپ بھی میرے پاس مدینہ آ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جی حضور کا حسن اخلاق دیکھیں، جس نبی علیہ السلام کی ہم امت ہیں ان کا کفار مکہ کے ساتھ اخلاق دیکھیں، حسن سلوک دیکھیں ہیں۔ وہ قتل کے در پہ حضور فرماتے ہیں علی تم نے ان کی امانتیں واپس لٹانی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام پھر اپنے گھر سے کاشانہ نبوت سے سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے نکلے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں مٹی لی یا ریت لی یا کنکر لیے، مختلف روایات آتی ہیں۔ جتنے بھی بار محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے آقا علیہ السلام سب کے سروں پہ تھوڑی تھوڑی ڈالتے گئے اور تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ سب کے سروں پہ تھوڑی تھوڑی ڈال کے آپ تشریف لے گئے۔ ایک شخص جو اس مجمع میں ان لوگوں میں موجود نہیں تھا وہ آیا، اس نے سب کو محاصرہ کیے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ اس نے کہا خدا کے بندو وہ تو جا چکے ہیں، تم یہاں پہ کھڑے ہو، وہ جاتے ہوئے تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے گئے۔ انہوں نے جب سروں پہ ہاتھ مارا تو واقعی سروں پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، اللہ اکبر، اور حضور علیہ السلام ان کو جاتے ہوئے مٹی ڈالتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ خدا کی قدرت ہے جی۔ رب کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جی؟ رب کیا فرماتا ہے، وہ بے خوف ہو گئے، اس طرح کی تدبیریں کرتے ہیں میرے نبی کے خلاف اور میرے پیارے بندوں کے خلاف۔ جو مسلمان ہے اللہ کا پیارا بندہ ہے، مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو جی اللہ کے نزدیک دنیا کے ہر کافر سے پیارا ہے۔ ہاں جتنا بھی گناہگار ہو، کتنا حصے آکار کیوں نہ ہو، رب کے ہاں اس نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، اس کلمے کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت ساری دنیا کے کافروں سے بڑھ گئی ہے۔ ہاں رب کے ہاں اس کی قیمت۔ تو مسلمان جو تھے وہ بھی اللہ کے پیارے تھے، اور وہ صحابہ حضور کے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو رب کے پیاروں کے خلاف یہ سازشیں اس طرح کی کرتے تھے۔ رب نے فرمایا انہیں ڈر نہیں، انہیں خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے جیسے قارون کو دھسایا تھا، انہیں فکر نہیں ہوتی، یہ اس طرح کی تدبیریں کرتے ہیں۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھی ہم عذاب میں پھنسیں گے، جیسے غزوہ بدر میں ان کے ساتھ ہوا۔ 1000 کا لشکر لے کر 313 مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ارادہ یہ تھا کہ آج مسلمانوں کا کلہ کما کر کے جائیں گے۔ جب جنگ ہوئی پتہ چلا ان کا کلہ کما ہو گیا، اللہ اکبر۔ جو کلہ کما کرنے کے لیے آئے تھے خود ان کا کلہ کما ہو گیا ہے جی، اللہ اکبر۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اپنے گھروں میں اپنے وطن میں چل پھر رہے ہیں، رب کی طرف سے عذاب آئے، رب پکڑ لے کیا کریں گے؟ سفر میں ہیں کہیں اللہ پکڑ لے کیا کریں گے؟ سمندر کے پانی کے سفر میں کہیں اللہ پکڑ لے کیا کریں گے؟ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے وطن میں ہوں رب تب بھی عذاب بھیج سکتا ہے، اپنے وطن سے باہر ہوں رب تب بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے، ان پر خوف مسلط کرے، ان کے مال و اسباب میں کمی کرے، ان کے اندر فکر لگ جائے یہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے کیا کریں گے، یوں رفتہ رفتہ خوف ان پہ اللہ تعالیٰ مسلط کر کے ان کو دنیا سے مٹا دے، ان پر عذاب بھیج دے، وہ کیا کریں گے؟ رب کو عاجز نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب اس پہ طاقت رکھتا ہے، آنے واحد میں چاہے تو سب کو مٹا دے،
لیکن رب نے فرمایا کیا، غور سے سنیے گا، رب نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تمہاری ان حرکتوں کے باوجود تمہیں نہیں پکڑتا، کیوں؟ وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تم پہ رحم فرما رہا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کفر سے بڑا کوئی گناہ ہے جی؟ کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کفر اور شرک سے بڑا کوئی بھی گناہ دنیا میں نہیں ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں وہ کفر و شرک کے بعد ان کا درجہ آتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے۔ جو بندہ وہ گناہ کرتا ہے رب اس پر بھی رحم و کرم فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا کریم ہے وہ۔ تو جو مسلمان ہے کیا رب اس پہ کرم نہیں فرمائے گا؟ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کبھی کبھی آپ کو سناتا رہتا ہوں، اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خور داری، اے وہ کریم ذات کے جو آتش پرستوں، مجوسیوں، کافروں کو بھی اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتی ہے۔ دوستارا کجا کنی معروم تو کہ با دشمنہ نظرداری، تو اپنے دوستوں کو کیسے معروم رکھے گا؟ تو ایسا کریم ہے کہ دشمنوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ اپنے دوستوں کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا رحم و کرم کرتا ہے، جتنا بھی گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، رب معاف کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے۔ اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی پلاننگ بنائی تھی، رب چاہتا تو ان پر وہیں عذاب بھیج کر سب کو نیست و نابود کر دیتا، نہیں، رب نے انہیں اور مہلت دی، ان پر رحم فرمایا، کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ ذلیلہ کے طفیل ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا